جناب اسپیکر، ان چیلنجز کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جن میں مالی سال 2026-27 کا بجٹ تیار ہوا۔ وفاق پاکستان کی مضبوطی کے لیے پنجاب نے بڑا حصہ ڈال کر بڑا بھائی ہونے کا فرض ادا کیا ہے۔ اگلے مالی سال کے دوران قومی سطح پر مالی مشکلات، دفاع وطن کے تقاضوں، ڈیموں کی تعمیر اور قرض کی واپسی جیسے قومی اہمیت کے منصوبوں کے لیے وفاقی حکومت کو درکار 1035 ارب روپے میں سے سب سے زیادہ 546 ارب روپے پنجاب نے فراہم کیے۔ الحمدللہ پنجاب معاشی ریڑھ کی ہڈی ہونے کے ساتھ پاکستان کی ڈھال بھی ہے۔ جناب اسپیکر، 18ویں ترمیم کی روح کے مطابق اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے محکمہ سازی کرنے والا پنجاب ملک کا پہلا صوبہ بن چکا ہے، جس کے تحت بکھرے اور اجڑے اداروں میں اصلاحات کا جامع عمل شروع کیا گیا ہے۔ قانون سازی کے علاوہ ریکارڈ مدت میں اتھارٹیز، ایجنسیز اور ادارے قائم کر دیے گئے ہیں۔ قومی سطح پر مالی مشکلات میں اپنا سب سے بڑا حصہ ڈالنے کے ساتھ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے درپیش معاشی چیلنج کو اکنامک اپرچونٹی میں بدلنے کا ویژن دیا ہے۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن آف پنجاب کے نام سے اس حکمت عملی کا مقصد صوبے کے اپنے ذرائع آمدن کو بڑھا کر معاشی خود کفالت حاصل کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، معاشی بدحالی اور شدید بد انتظامی سے دوچار صوبہ پنجاب کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد گزشتہ 2 سال میں ہماری حکومت سخت مالیاتی نظم و ضبط قائم کیا، محکموں کی رائٹ سائزنگ کرتے ہوئے جہاں 1 لاکھ سے زائد خالی اور غیر ضروری اسامیاں ختم کر کے صوبائی خزانے پر بوجھ کم کیا گیا، جبکہ 4 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو میرٹ پر نوکریاں دی گئیں۔ نئے ادارے کے قیام کے ساتھ انتظامی ڈھانچے کی اصلاح کی گئی، عوامی خدمت کی بہتری۔ ان اقدامات کی کچھ تفصیل پیش خدمت ہے۔ پنجاب کے ہر شہر اور گاؤں کو کوڑا کرکٹ سے پاک کرنے کے لیے ستھرا پنجاب اتھارٹی اور ایجنسیز، جبکہ ضلع کی سطح پر پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کے لیے واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسیز بنائی گئیں۔ پنجاب کو خوبصورت بنانے کے لیے ہارٹیکلچر اتھارٹی اور 11 نئی ایجنسیز بھی قائم کی گئی ہیں۔ حکومتی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے فروغ کے لیے آفس آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس قائم کیا جا چکا ہے۔ پبلک سیکٹر کمپنیز، خود مختار اداروں اور اٹیچ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے انہینسنگ ڈیلیوری اینڈ گورنمنٹ ایفیشنسی ونگ بھی بن چکا ہے۔ سرکاری اداروں کو ایڈوائزری خدمات مہیا کرنے کے لیے پنجاب فائنینشل ایڈوائزری سروس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ سرکاری ملازموں اور حکومت کے صحت سہولت پروگرام کی انشورنس کے لیے پنجاب لائف انشورنس کمپنی کا قیام اور صوبائی اثاثہ جات، انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں کی انشورنس کے لیے پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ نجی شعبے کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانے کے لیے پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اور انتظامی کارکردگی کی نگرانی کے لیے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو مزید مضبوط بنایا گیا ہے۔ ماہی گیری، شرمپ فارمنگ اور آبی حیات کی پیداوار بڑھا کر پنجاب کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے ایکوا کلچر اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ ڈیجیٹل اکانومی سے فائدہ اٹھانے کے لیے
IT اینڈ انوویشن ڈپارٹمنٹ اور ہنرمند افرادی قوت پیدا کرنے کے لیے سکلز ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ ڈپارٹمنٹ جیسے محکموں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف کے محفوظ پنجاب کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا۔ پنجاب میں شہری منصوبہ بندی، زمین کے بہترین استعمال کے لیے پنجاب اسپیشل پلاننگ اینڈ اسٹینڈرڈائزیشن اتھارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ قدرتی آفات سے بہتر انداز میں نپٹنے کے لیے PDMA کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی محصولات میں اضافے اور ٹیکس ریٹ بڑھانے کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 14 اضلاع سے پورے پنجاب تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ٹیکس قوانین میں اصلاح کے علاوہ افرادی قوت میں اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ سب اقدامات پنجاب کی مثالی ترقی، خوشحالی اور اچھی حکمرانی کے سفر کے سنگ میل ہیں۔ جناب اسپیکر، غیر معمولی حالات میں مالی سال 2026-27 کی بجٹ سازی میں مشکلات کے باوجود وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے سماجی شعبے اور عوام کی مدد کے لیے منصوبوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا۔ حکومت نے فیصلہ کیا عوام پر بوجھ ڈالے بغیر ترقی کے راستے تلاش کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، ان حالات میں حکومت پنجاب نے مالی استحکام اور سمارٹ گورننس کے ذریعے جامع اصلاحات متعارف کروائیں۔ کیش مینجمنٹ فنڈ کو 800 ارب سے بڑھا کر مالی سال 2026-27 میں 1200 ارب کر دیا گیا، جس سے صوبے کو اضافی منافع حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ مالی سال 2025-26 میں پنجاب کے گندم کے قرضے کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 3 سال کے دوران 760 ارب روپے کا ڈومیسٹک ڈیٹ واپس کیا گیا۔ بروقت اصلاحی اقدامات نہ کیے جاتے تو یہ قرض آج 1 کھرب روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہوتا۔ ٹیکس کے نظام میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے انتظامی اصلاحات بھی متعارف کروائی گئی ہیں۔ مالی سال 2026-27 کے دوران پراپرٹی ٹیکس کے لیے ای پیمنٹ لازمی قرار دی گئی ہے۔ پنجاب کے لائسنس یافتہ موٹر وہیکل ڈیلرز کو ود ہولڈنگ ایجنٹس قرار دیا گیا ہے تاکہ ان سے خریدی گئی کسی بھی گاڑی کو صرف پنجاب میں ہی رجسٹر کیا جا سکے اور اس سے متعلق تمام محصولات براہ راست حکومت کو جمع ہو سکے۔ اسی طرح بینکوں کو کلیکٹنگ ایجنٹس مقرر کر کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کی گئی ادائیگیوں سے وصول شدہ صوبائی ٹیکسز کی کٹوتی کو ممکن بنایا گیا ہے تاکہ ٹیکس کی وصولی فوری اور شفاف ہو سکے۔ ان اقدامات سے نہ صرف فسکل ڈسپلن کو یقینی بنایا جائے گا بلکہ صوبائی محصولات میں اضافے سے عوام کی سماجی ترقی اور فلاحی کے اہم منصوبوں کے لیے مزید وسائل مہیا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، عوام کو بوجھ سے بچانے کے لیے وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے پراپرٹی ٹیکس کے لیٹ پیمنٹ سرچارج ماہانہ کی بجائے سمائی بنیادوں پر وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس کی سیلف اسیسمنٹ سکیم کے تحت ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے 5% رعایت فراہم کی جا رہی ہے۔ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے الیکٹرک گاڑیوں پر ٹوکن ٹیکس کی چھوٹ 95 سے بڑھا کر 99% کی جا رہی ہے۔ زرعی ٹیکس کے نظام میں شفافیت
اور سہولت کی خاطر فکس ٹیکس سٹرکچر کے تحت ضروری اصلاحات متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ کاٹن فی کو مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے، جس سے کسانوں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو براہ راست فائدہ ملے گا۔ ہم نے صوبے کے معاشی مشکلات پر عوام کی مشکلات کو ترجیح دی ہے اور دیتے رہیں گے۔ جناب اسپیکر، تقریباً 13 کروڑ آبادی کے ساتھ ملک کے سب سے بڑا صوبہ پنجاب کا قومی جی ڈی پی میں 55.7% حصہ ہے۔ ہماری ملازمت یافتہ افرادی قوت 3 کروڑ 58 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، اور سب سے اہم پنجاب کی فی کس آمدنی $1904 ہے، جو گزشتہ 3 سال کے مقابلے میں 47% زیادہ ہے۔ کیونکہ ہم دعوے نہیں کرتے بلکہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ حکومت نے اکنامک ٹرانسفارمیشن آف پنجاب کے لیے ایک کثیر الجہت اور جامع معاشی منصوبہ اس تناظر میں ترتیب دیا ہے، جس کا نام ہے پنجاب انوویشن فار ویلیو اپرچونٹی اینڈ ٹرانسفارمیشن، پیوٹ ہے۔ یہ ادارہ محض منصوبوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ پنجاب کی معیشت کو کم سے ہائی ویلیو بنانے، مقامی منڈیوں سے عالمی منڈیوں تک رسائی اور سرکاری سرمایہ کاری سے نجی شعبے کی قیادت میں ترقی کی جانب منتقلی کا ایک جامع روڈ میپ ہے۔ جناب اسپیکر، 3 سالہ معاشی تبدیلی کا یہ منصوبہ تقریباً 1995 ارب روپے کی مجموعی سرمایہ کاری پر مشتمل ہے، جس میں 1090 ارب روپے سرکاری سرمایہ کاری، جبکہ 905 ارب روپے سے زائد کی رقم پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت سے حاصل ہوگی۔ اس منصوبے کے تحت اگلے 3 مالی سال میں صنعت کے شعبے میں تقریباً 1188 ارب روپے، زراعت میں تقریباً 586 ارب روپے، لائف سٹاک میں 230 ارب روپے، سیاحت میں 642 ارب روپے، ایکوا فارمنگ میں 190 ارب روپے، مہارتیں سکھانے کے لیے 186 ارب روپے اور ٹیکنالوجی میں 64 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ اس پروگرام کے نتیجے میں 6 ارب 80 کروڑ ڈالر اضافی برآمدات، 1,62,000 نئی ملازمتیں اور 8,50,000 سے زائد ہنرمند افرادی قوت پیدا ہونے کی توقع ہے۔ ہماری حکومت، جناب اسپیکر، ہماری حکومت یقین رکھتی ہے پائیدار معاشی ترقی کے لیے نجی شعبے کی سرمایہ کاری، مہارتوں اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ لازم ہے۔ حکومت بنیادی انفراسٹرکچر سہولت کاری کے علاوہ پالیسی معاونت اور رسک شیئرنگ فراہم کرے گی، جبکہ نجی شعبہ سرمایہ کاری، آپریشنز اور جدت کے ذریعے ترقی کے سفر میں شریک ہوگا۔ پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی ری اسٹرکچرنگ اور پی 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 کے شعبے میں اصلاحات کے بعد جو منصوبے پیش کیے گئے، ان میں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے انتہائی مثبت رد عمل آیا ہے، جو کہ حکومت کی جامع حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ جناب اسپیکر، غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار اور پنجاب کو کاروبار دوست صوبہ بنانے کے لیے گلوبل انویسٹمنٹ اینڈ گیٹ وے آف پنجاب کا ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ پنجاب کے سرکاری انڈسٹریل اسٹیٹس میں صنعت کے فروغ کے لیے
لینڈ لیز پالیسی لائے ہیں تاکہ صنعت کار کا تحفظ یقینی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیوٹ اور گگ پی جیسے اقدامات پنجاب کی معیشت کو ایک نئی سمت دیں گے۔ یہ روزگار، سرمایہ کاری، برآمدات، ہنرمندی اور کاروباری مواقع پر مبنی جامع معاشی تبدیلی کا ایجنڈا ہے۔